اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ یہ سورہ یونس کی آیتیں ہیں، 11واں پارہ ہے۔ بہت ہی زبردست قسم کا اس کے اندر مضمون بیان ہوا ہے۔ ایک بہت بڑے ظالم اور بدمعاش بادشاہ کا ذکر ہے، فرعون کے نام سے جو مشہور ہے، اس کی تباہی کا ذکر ہے، اس کے غرق ہونے کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے ایک پوری کشمکش گزری ہے بنی اسرائیل اور فرعون کے درمیان۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور تمام انبیاء کی طرح توحید کی دعوت دی ہے اور کہا کہ دیکھو چند دنوں کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ حکومت دی ہے یہ اس لیے دی ہے کہ تم اس کے بندے بنو، خود بھی اللہ کے بندے بنو اور تمہاری رعایا ہے اس کو بھی صحیح رہنمائی کرو، اور نہیں تو اللہ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ تو ایک پوری کشمکش ہے جو عام طور پر آپ جانتے ہیں، لیکن جس مضمون کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ الہ کا مسئلہ ہے۔ مرنے لگا، ڈوبنے لگا تو کہنے لگا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، کہ جب غوطہ ایک پہلا غوطہ کھایا نا جیسا، تو الہ کا مسئلہ اس کی سمجھ میں آ گیا، کیونکہ الہ کا مسئلہ ایک مسئلہ ہے، اس پوری کائنات کا مسئلہ، تمام انبیاء نے اسی ایک مسئلے کو اٹھایا ہے۔ اور یہاں بتایا کہ جب پانی کے اندر اس نے غوطہ کھایا تو الہ کا مسئلہ اس کی سمجھ میں آ گیا، اور اس وقت کہنے لگا کہ آج میں مسلمان ہوتا ہوں اور میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اس وقت اس کا یہ ایمان اس کے منہ کے اوپر دے مارا گیا اور بتایا گیا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، الآن اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور مفسد، شرارتی، فسادی بنا رہا، اور اب کہتا ہے میں ایمان لایا، اب تو تیرے بدن کو ہم بچائیں گے تاکہ لتکون لمن خلفک آیہ، تاکہ تیرے بعد آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو، تیرے بعد یعنی تیرے بعد آنے والے بادشاہوں کے لیے، جو دنیا کے بادشاہ ہیں ان کے لیے ایک نشانی ہو کہ اللہ کے مد مقابل آنا اور اللہ کی بات نہ ماننا، اور خاص کر الہ کا مسئلہ نہ ماننا، یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ لیکن افسوس کہ کسی بادشاہ نے اس عبرت سے سبق نہیں سیکھا ہے، فرعون کے انجام سے سبق نہیں سیکھا کسی بادشاہ نے بھی۔ حتیٰ کہ آج جو ہم جس دور کے اندر ہیں، یہ بھی جتنے سیاسی لیڈر ہیں، یہ نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، عمران خان ہوں، آرمی جرنیل ہوں، جو بھی ہیں، فضل الرحمان ہو، جتنے بھی سیاسی انداز سے سامنے آئے ہوئے ہیں، یا دوسری دنیا کے لوگ ہوں، یہ کنگ سلمان ہو، بحرین کے کنگ حامد ہوں، کسی نے بھی اس انجام سے عبرت نہیں پکڑی ہے۔ پیوٹن ہو، چائنا کا ہو بادشاہ، کوریا کا ہو، فرانس کا ہو، انگلینڈ کا ہو، امریکہ کا ہو، انڈیا کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، کسی بادشاہ نے عبرت نہیں پکڑی ہے، اور الہ کا مسئلہ بالکل اسی طرح یہ نہیں مان رہے ہیں جس طرح فرعون نے نہیں مانا تھا۔ اور جب موت کا منہ دیکھیں گے تو اس وقت یہ سارے مانیں گے کہ آج الہ کا مسئلہ ہم مانتے ہیں، لیکن اس وقت ان کا ایمان ان کے منہ کے اوپر دے مارا جائے گا۔ اس لیے میں نے تو اپنا یہ
بیان اس سے پہلے بھی ہمیشہ ان لوگوں کی خیرخواہی میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ دیکھو یہ چند دنوں کا مسئلہ ہے، تم آپس کی یہ جو لڑائی لڑ رہے ہو اور سارے کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر رہے ہیں، جہاد تم اپنے اپنے سیاسی جماعت کے راستے میں کر رہے ہو، کوئی جمہوریت کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، کوئی وطن کے راستے میں کر رہا ہے، کوئی بریلویت کے راستے میں، کوئی دیوبندیت، کوئی اہل حدیثیت کے راستے میں، کوئی صوفیزم کا دل دادا ہے، کوئی مزاروں کا شدائی ہے، چادریں چڑھانے والا، سجدے کرنے والے، کوئی گھوڑے کی پوجا کرنے والے، کوئی گائے کا پیشاب پینے والے، سارے کے سارے، کوئی مورتی کی پوجا کرنے والے، کوئی درگاہوں اور مزاروں اور گنبدوں کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ اس راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کہاں کرنا ہے؟ اللہ کو ماننا ہے تو اس کو اکیلا مانو، قل ہو اللہ احد، کہو وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا داتا ہے، اکیلا دستگیر ہے، اکیلا مشکل کشا ہے، اکیلا الہ ہے، بغیر واسطے وسیلے کے اس کو پکارنا ہے، صرف اس کے رکوع اور سجدے ہیں، کوئی اور سجدے کے لائق نہیں ہے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام سجدے کے لائق ہیں، نہ اسماعیل علیہ السلام، نہ یعقوب علیہ السلام، نہ یوسف علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، نہ عیسیٰ علیہ السلام، اور نہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی سجدے کے لائق نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے کے لائق نہیں ہے۔ ایک اللہ ہے، ایک الہ ہے، صرف اس کو واسطہ وسیلہ ہے، اس کی اپنی ذات کے واسطے وسیلے ہیں یا کوئی اپنے عمل کا معاملہ، یہ قرآن سے ثابت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ باقی یہ جو مزاروں کے سامنے جھکنا، وہاں جا کے سجدے کرنا، یہ خالص بت پرستی ہے، اور اس طرح دعائیں مانگنا کہ اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، فلاں صوفی صاحب کے صدقے، فلاں بابا کے صدقے، یہ خالص کفر ہے، قرآن کا انکار ہے، اور قرآن ایسے لوگوں کو کافر کہتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو کافر نہ سمجھنے والوں کو بھی قرآن کافر کہتا ہے کہ بے ایمانو، تمہیں ایمان کی ہوا نہیں لگی ہے، تمہیں ایمان کی رمق نہیں ہے تمہارے اندر، توحید کو نہیں جانتے ہو، شرک سے واقفیت نہیں ہے، اس لیے شرک کو شیر مادر سمجھ کر چوسنے والوں کبھی دائیں سے اور کبھی بائیں سے، اور سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنتیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں، تمہارے اوپر روزے ہیں، تمہارے اوپر عمرہ ہے، تمہارے اوپر نمازیں ہیں۔ یہ کفر و شرک کے دائی جیسے یہاں سے فارغ ہوئے ہیں تو یہ چوروں ڈاکوؤں کا ٹولہ یہ جناب عمرہ کرنے چلے گئے، اس سے پہلے سارے جاتے رہے ہیں، اللہ کے باغی بنتے ہیں اور پھر وہاں عمرہ کر کے آتے ہیں، سمجھتے ہیں بس سارے گناہ معاف ہو گئے، اب اللہ بس ان کے مطابق ہے۔ اس طرح کے عمرے ابو جہل نے پوری زندگی کی ہیں، یاد رکھیے۔ اس نے حج بھی کی، حاجی صاحب تھے، وہ الحاج صاحب تھے ابو جہل صاحب، لیکن ایمان خالص کی بات وہ بھی نہیں مانتا تھا، نبی علیہ السلام کی پیروی وہ بھی نہیں کرتا تھا، اور یہ بھی نہیں کرتے ہیں، سب اپنی چلاتے ہیں، سب اپنی بدماشی کرتے ہیں۔ شرک سب سے بڑی بدماشی ہے، یاد رکھیے، یہ سارا بدماشوں کا ٹولہ ہے، آپس میں بدماش لڑ رہے ہیں، یقین حق اور باطل کا معاملہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کا مسئلہ ہے، یہ اقتدار کا مسئلہ ہے۔ بہرحال ہم ان کو ایمان کی دعوت دیتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کوئی ایک ایمان خالص کی طرف آ جائے تو اس کو اپنی بھی آخرت اس کی ٹھیک ہو جائے گی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، ایسے لوگوں کو عزت کے ساتھ جینا نصیب ہوگا۔ نہیں تو جو ذلت اور خواری ان کی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر جو لان تان ہے، یہ گویا ان کی اصلی حیثیت ہے، ایک دوسرے کو جو کچھ کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کو جو کچھ کہہ رہا ہے، ان کی اصلی حیثیت یہی ہے، یہی ان کے کارنامے ہیں، یہی ان کا دین ہے، یہی ان کا سٹیٹس ہے، اور یہی ان کا انجام ہے جو ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔